السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک چھوٹا سا ناول پڑھیں گے جس کے 2 پارٹ یا 3 پارٹ آئیں گے، جس کا نام ہے تمہارے آنے سے بائی زین گل۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے۔ امی، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرے، میری اسکوٹی کی چابی نہیں مل رہی۔ اس نے جلدی جلدی بکس اٹھاتے ہوئے کہا، آ رہی ہوں، کی ہولڈر میں دیکھو، چابی وہیں ہوگی۔ ایک تو یہ لڑکی مجال ہے، کبھی سدھر جائے۔ اتنی بار کہا ہے رات کو سب رکھ دیا کرو، مگر میری سنتا کون ہے؟ عطیہ بیگم کو ہمیشہ اس کی جلد بازی پر غصہ آتا تھا۔ وہ یہاں پر تھی، مل گئی، شکر ہے۔ امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ چابی اٹھا کر باہر کی طرف جاتی اس نے کہنے لگی، ارے لڑکی، ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ عطیہ بیگم اسے بنا ناشتہ کیے جاتے دیکھ کر کہنے لگی، نہیں امی، دیر ہو گئی ہے، ابھی ندا کو بھی پک کرنا ہے۔ آپ جانتی تو ہے اسے کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا چلیں، پھر میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ ان کے گال پر پیار کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اللہ حافظ بیٹا، انہوں نے بھی اسے جاتا دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ ہارن کی آواز پر ندا باہر آئی تو اسے دیکھتی ہی عبریشہ کا سر گھوم گیا۔ حد ہوتی ہے یار، ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو آج سر ابرار کا پہلا لیکچر ہے، اگر ذرا بھی دیر ہو گئی تو انہوں نے ہمیں انٹری نہیں دینی ہے۔ کلاس میں 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر باہر نہیں آئی تو میں جا رہی ہوں، اکیلے آنا پھر۔ اس کے بولتے ہی ندا اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اسے کوئی امید نہ تھی چھوڑ کر ہی نہ چلے جائے، پھر اسے اکیلے جانا ہوتا۔ اف یار، یہ بڑی بھی نہ آ رہی ہوں۔ 2 منٹ۔ ندا نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ باہر تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عبریشہ نے اسکوٹی سٹارٹ کر دی۔ آرام سے باری، پلیز، ہمیں یونیورسٹی جانا ہے، ہاسپٹل نہیں۔ جس سپیڈ سے تم چلا رہی ہو، یہی لگتا ہے آج ہمارا زندہ بچ پانا مشکل ہے۔ ندا نے ڈرتے ڈرتے اس سے بولا تھا، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھی رہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں اتنی جلدی، تم پیچھا نہیں چھوڑنے والی میرا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے ندا سے کہا، وہ لیٹ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ہو یار باری، کتنی ظالم ہو یار تم، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ہونے والے بچوں کے باپ کا کیا ہوگا؟ ندا نے مظلوم سی شکل بنا کر کہا تھا۔ عبریشہ کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اچھا بتاؤ بھلا پھر کہاں ہے تمہارے ہونے والے بچوں کا باپ؟ عبریشہ نے اسی کے انداز میں کہا ہے یار، بس ابھی ملے ہی تو نہیں ہیں۔ ندا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ندا، تم بھی نا اپنے آپ میں ایک ہی ہو۔ چلو پہنچ گئے ہم۔ اس نے اسکوٹی یونیورسٹی کے گیٹ میں انٹر کرتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر ندا نے یونیورسٹی کے گیٹ کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ چلو تم کلاس میں اسکوٹی پارک کر کے آتی ہوں، میں کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس نے کلاس کی طرف جاتے ہوئے ٹائم دیکھا، ابھی 5 منٹ تھے سر ابرار کے آنے میں، اسی لیے جلدی میں بیگ اور کتابیں سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی تھی کہ اپنے پاس سے تیزی سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرا گئی۔ ایک پل کے لیے دماغ چکرا گیا اور کتابیں زمین پر گر گئی۔ آنکھیں استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں، چہرے پر سجانے کے لیے نہیں۔ آگ اگلتا لہجہ تھا جو اسے سلگا گیا۔ اس نے سلگتی ہوئی نظریں اپنے مقابل پر ڈالی۔ 6 فٹ سے نکلتا
وجیحہ سا شخص چہرے پر غصہ لیے اسے گھور رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے چل رہی تھی، تو آپ کیا اپنی آنکھیں کرائے پر دے کر آئے ہیں؟ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ اس سے بھی زیادہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے لہجے پر حیران ہوا تھا، پھر جلدی سے سنبھل گیا۔ اچھی طرح سمجھتا ہوں میں آپ جیسی لڑکیوں کو، اس نے طنزیہ کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جان بوجھ کر ٹکرائی تھی میں آپ سے؟ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بات بڑھتے دیکھ کر حارث نے عباد کو مخاطب کیا۔ عباد یار، سر ایاز کی کال آ رہی ہے، چلو جلدی۔ وہ جلدی ہی چلا گیا تو حارث نے اسے کہا، سوری مس، وہ ذرا جلدی میں تھا اسی لیے آپ کو نہیں دیکھا۔ ادھر عبریشہ کو ایک تو لیکچر مس ہونے کا غم تھا، دوسرا اس بددماغ آدمی پر غصہ۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹتی ادھر سے لائبریری آ گئی۔ اب پڑھائی تو کیا خاک ہونی تھی، اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ندا اسے کافی دیر ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈتی ہوئی لائبریری آ گئی تو دیکھا وہ یہیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بری، تم لیکچر میں کیوں نہیں آئی؟ ہم تو ٹائم پر یونیورسٹی آ گئے تھے۔ پھر عبریشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بولی، نہ پوچھو یار، کس بددماغ سے سامنا ہو گیا تھا، سارا ٹائم بھی ویسٹ اور موڈ خراب کر دیا۔ قسم سے دوبارہ دکھ گیا نا تو تم دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں میں اس کا۔ ارے یار، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ کون تھا جو تم سے ٹکرا گیا؟ لگتا ہے اسے اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ اچھا یہ سب چھوڑو یار باری، مجھے تو بڑی تیز بھوک لگی ہے، تمہارے چکر میں صبح ایسے ہی نکلنا پڑا تھا۔ اب اٹھو، چلو یہاں سے کینٹین چلتے ہیں۔ ندا اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگی۔ جانتی تھی وہ ابھی صبح ایسے ہی آ گئی تھی اور اب اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ جب تک وہ کھائے گی نہیں غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اسے کینٹین لے آئی۔ السلام علیکم۔ عباد سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا اور سامنے ہی اسے اظفر حسن صاحب بیٹھے دکھ گئے تھے۔ غالباً وہ اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ کیا آپ ابھی نہیں سوئے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ بس بیٹا تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ آج دیر کیسے ہو گئی؟ افسر صاحب نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا اور سوچا ماشاءاللہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ بس آج کچھ کام زیادہ تھا، پھر صبح یونیورسٹی جانا پڑے گا۔ سر ایاز کو کچھ ڈاکیومنٹس دینے تھے، اسی سلسلے میں دیر ہو گئی۔ آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی؟ وہ سمجھ گیا تھا بابا اب تک سوئے نہیں، اس کا مطلب کوئی بات کرنی ہے۔ ہاں بات تو کرنی ہے، اصل میں تمہاری امی چاہتی ہے بیٹا تم شادی کر لو، اور پھر وہ صحیح بھی کہہ رہی ہے، اب تم ماشاءاللہ آفس جانے لگے ہو۔ بابا آپ بھی امی کی باتوں میں آ گئے، ابھی تو میں نے آفس جوائن کیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں سب سیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ بیٹا باپ ہوں تمہارا، اچھی طرح سمجھتا ہوں آفس کے مسئلے۔ ابھی تک میں ہی سنبھال رہا تھا یہ بزنس، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ تم اپنے بارے میں نہ سوچو، تمہاری امی کو فکر رہتی ہے۔ بابا پلیز ایسے نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے بھی امی کی فکر ہے، میں سمجھتا ہوں، پر آپ بھی تو سمجھے نا، مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جانتا تھا امی نے ہی بابا کو بولا تھا اس سے بات کرنے کو۔
ایسا نہیں تھا کہ اسے شادی نہیں کرنی تھی، بس فی الحال اسے اپنے کام پر فوکس کرنا تھا۔ اور پھر اب تک جن لڑکیوں سے سامنا ہوا تھا ان کی وجہ سے اسے اور چڑ ہو گئی تھی لڑکیوں سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں نہیں کہتا تم سے، مگر میری بھی ایک بات سن لو۔ تم اتنا ہی ٹائم ہے تمہارے پاس جب تک ایشل کی شادی نہیں ہو جاتی، اس کے بعد تمہاری ایک نہیں سنے گی تمہاری ماں، سمجھے؟ میں اسے پھر نہیں سمجھا پاؤں گا۔ انہوں نے اسے باقاعدہ طور پر وارننگ دی تھی۔ کب کر رہے ہیں ماموں ایشل کی شادی؟ اس نے ان کی بات سن کر کچھ سکون کا سانس لیتے پوچھا۔ بس انشاءاللہ بہت جلد ہی اچھی خبر سننے کو ملی۔ بات چل رہی ہے ایک جگہ، بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ جاؤ جا کر فریش ہو، تمہاری امی کو بولتا ہوں کھانے کے لیے۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور ادھر عباد سوچ میں پڑ گیا کہ فی الحال تو بات ٹال دی، مگر کبھی تو اس سے اس ٹاپک پر بات کرنی ہوگی۔ ارے دادی جان آپ کب آئیں؟ بتایا بھی نہیں کہ آپ آ رہی ہیں، کال ہی کر دیتی تو میں جلدی آتی۔ عبریشہ نے خوشی سے دادی کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اگر بتا دیتی تو تمہارے چہرے پر یہ خوشی کیسے دیکھتی؟ اب تم لوگوں کی طرح مجھے وہ کیا کہتے ہیں سرپرائز دینا نہیں آتا۔ دادی جان بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ تبھی عاطیہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ یہ لیں اماں جان آپ کی چائے، اور تم جا کر پہلے فریش ہو، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ جا رہی ہوں امی، رکے تو ذرا۔ اور سنائیں دادی جان، ادھر سب خیریت ہیں؟ چاچو کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ سب کا حال چال پوچھنے لگی، اور عاطیہ بیگم سمجھ گئی اب وہ اتنی جلدی یہاں سے نہیں ہلنے والی۔ اکثر یہی ہوتا تھا، جب بھی دادی پوتی کی باتیں شروع ہوتی تو ختم ہونے میں نہ آتی۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں یاد کر رہے تھے، دادی اس سے بتانے لگی۔ پھر عاطیہ بیگم کو کھڑے دیکھا تو کہنے لگی، جاؤ بہو تم جا کر کھانا لگاؤ، ہم لوگ آتے ہیں۔ دادی جان نے انہیں ایسے ہی کھڑے دیکھا تو کہنے لگی۔ عاطیہ بیگم ایک نظر دونوں پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ موبائل کی بیل سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کس کی کال ہے اس وقت؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتا کوئی۔ عبریشہ کو نیند سے جاگنا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ ہیلو کون؟ اس نے بند آنکھوں سے ہی فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ کہاں مر گئی تھی؟ کب سے کال کر رہی ہوں، مگر مجال ہے تم محترمہ کال ریسیو کرو۔ دوسری طرف لگتا تھا کوئی بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا، جبھی اتنی بے صبری سے کہا گیا تھا، ایشل تم ہو یار؟ ایشل تم ہو یار؟ بندہ ٹائم ہی دیکھ لیتا ہے کال کرنے سے پہلے۔ ویسے تو خود محترمہ کبھی ملتی نہیں ہے اور مجھے کہہ رہی ہے میں زندہ ہوں کہ نہیں۔ عبریشہ کو اتنے دن بعد اس کی آواز سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اچھا کوئی تو اچھا تو ابھی اتنا بھی کوئی لیٹ نہیں ہوا کہ میں کال بھی نہیں کر سکتی۔ تم ہی جلدی سو جاتی ہو۔ ایشل اس کی نہ ملنے والی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ اچھا محترمہ، ہم آپ کی طرح فارغ نہیں ہیں، صبح جانا ہوتا ہے یونیورسٹی۔ اچھا کہو کیسے کال کیا؟ عبریشہ اس کی بات سن کر کہنے لگی تھی، تم ہی گیس کرو کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایشل نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ کہیں شادی تو نہیں کر رہی ہو تم؟ اس کو یہی پہلا خیال آیا تھا۔ ہاں صحیح گیس کیا۔ نہ منہ بنا کر اسے امید نہیں تھی اتنا جلدی گیس کر لے گی۔ اس کا جواب سن کر عبریشہ کو ہنسی آ گئی تو کہنے لگی، اب
یہ تو ہونا ہی تھا تم پڑھائی چھوڑ کر گھر جو بیٹھ گئی۔ خیر ایک منٹ رکو، میں ندا کو بھی کال پر لیتی ہوں۔ اسے ندا کا خیال آیا تو کہنے لگی ہیلو۔ تبھی ندا کی آواز اسپیکر میں گونجی تھی۔ ہیلو، کیا حال ہے ندا؟ ایشل کی آواز سن کر ندا ایک پل کو حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ ایک بات بتاؤ عبریشا، یہ ایشل کہاں سے آ گئی آج؟ پچھلے ہفتے سے یہ کہاں غائب تھی، ذرا پوچھنا تو۔ ندا نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تم ہی پوچھ لو عبریشا اس کی بات سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں تو بتاؤ پھر میڈم ایشل کہاں تھی آپ؟ ندا نے آواز بناتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار گھر پر ہی تھی، بس کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے اور پھر اماں کی طبیعت صحیح نہیں تھی یار، تھوڑا بزی تھی۔ اور ندا یہ تو سنو محترمہ کی شادی فکس ہو گئی ہے، عبریشا نے مسنگ پوائنٹ بتایا۔ کیا؟ یہ کب ہوا؟ اتنی بڑی بات چھپا رکھی تھی؟ ندا کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ ہاں یار، نیکسٹ ویک انگیجمنٹ ہے، یہی نیوز دینے کے لیے کال کی ہے، ایشل کی ایکسائٹڈ آواز سن کر کہنے لگی۔ اوہ اچھا، اب بات سمجھ آئی، اتنے دن کہاں غائب تھی؟ چلو بھائی پھر مبارک ہو ایشل۔ ندا کو اس کے لیے خوشی ہوئی۔ شکریہ، اور تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ایشل شکریہ کہتی ساتھ ہی انہیں یاد دلانا نہیں بھولی۔ یار میں تو کب سے ویٹ کر رہی ہوں، کوئی ملتا ہی نہیں، اسی چکر میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ تم صحیح کہہ رہی۔ بائی دی وے عبریشا کی انگیجمنٹ ہو گئی۔ اس کی بات پر ندا جھٹکے سے بولی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کب ہوا؟ ایشل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا، ایویں ہی بکواس کر رہی ہے، تم جانتی تو ہو اس سے۔ ندا کی بات سن کر عبریشا کو بولنا پڑا۔ نہیں بکواس نہیں ہے یہ، تم کیسے بھول سکتی ہو ایشل روہل کے بارے میں؟ ندا نے جھٹ سے کہا۔ ارے ہاں یاد آیا، مجھے کچھ اور ہی لگتا تھا، ایشل سوچتے ہوئے بولی۔ تم دونوں نا اپنی فضول باتیں بند کرو یار، روہل کا کیا ذکر بھلا؟ عبریشا نے بات بدلنا چاہی۔ ہاں تو بتاؤ باری، کیا حال ہے روہل کے بارے میں؟ ایشل نے اسے مزید اکسانے کی کوشش کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے اللہ حافظ، اس نے کہہ کر جواب سنے بنا ہی فون بند کر دیا۔ جانتی تھی ورنہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج کل یونی میں سینسیشنل ہونے والے تھے اور سبھی پڑھائی میں لگے تھے۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھی نوٹس ڈسکس کر رہی جب شیزا نے انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو؟ الحمدللہ اچھے ہیں، اور تم سناؤ کیا بات ہے؟ کہاں تھی اتنے وقت سے، نظر نہیں آئی؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس یار وہ میری انگیجمنٹ ہو گئی پچھلے دنوں، اسی لیے نہیں آ رہی تھی۔ شیزا نے شرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پڑی رنگ کو گھماتے ہوئے جواب دیا۔ مبارک ہو بھائی، کیا بات ہے آج کل مجھے چھوڑ کر سبھی کی انگیجمنٹ ہو رہی؟ ندا نے بڑے ہی دکھی انداز میں کہا۔ کنگریچولیشنز شیزا، اور سناؤ کب ہے شادی؟ عبریشا نے بھی اسی مبارک باد دی تھی۔ تھینک یو
شادی تو فائنل ایگزامز کے بعد ہی ہوگی. ویسے ابریشا تمہاری کب ہو رہی ہے؟ انگیجمنٹ تو تمہاری کافی عرصے سے ہوئی ہے. بس یار ابھی تو پلان نہیں ہے. فائنل ایگزامز کے بعد ہی ہوگا جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا. اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا. ویسے تمہارے منگیتر کا کیا نام ہے؟ روہیل. ہاں کہاں ہوتے ہیں آج کل وہ؟ شیزا کو اس کی انگیجمنٹ پر شروع سے ہی کچھ عجیب لگتا تھا اسی لیے اکثر ایسے ہی سوال کرتی تھی. دہرادون ہوتے ہیں آج کل. ان کی پوسٹنگ بتایا تو تھا. بھول گئی تم؟ ندا نے جواب دیا. اس نے شیزا کو کچھ خاص پسند نہ تھی. ویل تم نے بیکار ہی منع کر دیا تھا. ساحل ملک کو تمہارے فیانسے سے تو اچھا ہی جاب ہے. شیزا نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا. تم نے دیکھا ہے باری کے فیانسے کو؟ نہیں نا. تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کچھ بھی کہنے کا. ندا کسی کا ادھار رکھنا تو جانتی ہی نہیں تھی. اوکے گائز کیری آن. میں چلتی ہوں. ندا کی بات سن کر شیزا سے وہاں رکنا اب اپنے آپ کو خاصا مشکل میں ڈالنے جیسا تھا. دیکھا اسے تم نے؟ یہ اسی لیے آئی تھی. کوئی موقع نہیں چھوڑتی یہ تم پر ٹونٹ کرنے کا. میں بول رہی ہوں باری اس سے سبق سکھانا پڑے گا. چھوڑو یار جانے دو. اس کی تو عادت ہے. تم ادھر سے کوشچنز کو دیکھو. ابریشا نے اس کا دھیان نوٹس کی طرف کیا. صالحہ بیگم ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی جب عباد ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا. السلام علیکم. وہ سلام کرتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر نکال کر بیٹھنے لگا. وعلیکم السلام. تم بیٹھو میں کافی لاتی ہوں تمہاری. یہ کہہ کر صالحہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی. السلام علیکم. عنایہ نے آتے ہوئے اسے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی بھائی آپ آج آفس نہیں گئے ابھی تک؟ وہ آج کل جلدی آفس جا رہا تھا کچھ دنوں سے اسی لیے اس وقت تک یہاں دیکھ کر اس نے پوچھا. بس نکل ہی رہا ہوں کچھ دیر تک. عباد نے اسے دیکھ کر کہا. پھر نیوز پیپر اٹھا لیا اور بزنس پیج دیکھنے لگا. جب تک صالحہ بیگم بھی اس کی کافی لے آئی تھی. یہ لو بیٹا تمہاری کافی. اور تم کیا کر رہی ہو؟ یہ لو جلدی ناشتہ ختم کرو. کالج نہیں جانا؟ نو نے عنایہ کو ایسے ہی بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی جی امی بس ایک منٹ رکیں. بھائی آج آپ مجھے کالج ڈراپ کریں گے پلیز؟ اس نے کچھ ہچکچاہتے ہوئے پوچھا. تمہاری اسکوٹی کو کیا ہوا ہے؟ بات نیوز پیپر فولڈ کرتے اسے پوچھنے لگا. وہ بھائی ایکچولی اس میں پیٹرول نہیں ہے. عنایہ نے صالحہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. پتا تھا اب کیا ہوگا. اس کے کہنے کی دیر تھی کہ صالحہ بیگم یہ سنتے ہی بولی یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی. ہمیشہ کا یہی رہتا ہے اس کا. اسکوٹی میں پیٹرول ڈلانا یاد ہی نہیں رہتا. کتنی بار کہا ہے پیٹرول ختم ہونے سے پہلے ڈلا لیا کرو مگر مجال ہے جو تم سن لو. صالحہ بیگم اس کو ڈانٹنے لگی تھی. اچھا کوئی مسئلہ نہیں امی میں اس کو ڈراپ کر دوں گا آپ پریشان نہ ہو. عباد نے عنایہ کو ڈانٹتے دیکھ کر صالحہ بیگم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنے لگا تھینک یو بھائی اب چلے کیا؟ عنایہ اسے دیکھتے ہوئے بولی. اگر عباد امی کو نہ روکتا تو ابھی اسے اور ڈانٹ سننی ملتی. ہاں چلتے ہیں پہلے تم اپنا بریک فاسٹ ختم کرو. اسے بیٹھے دیکھ کر
کہنے لگا، چلے بھائی اب۔ عنایہ ناشتہ ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولی، چلو اچھا امی اللہ حافظ۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ جانے لگا جب صالحہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ ذرا بات تو سنو بیٹا۔ جی امی کہیے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا کل تم آفس سے جلدی آ سکتے ہو؟ صالحہ بیگم نے بیٹے کو دیکھا جو کچھ الجھا ہوا سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اصل میں مجھے کچھ شاپنگ کے لیے جانا تھا ایشل کی، وہ میں بتانا بھول گئی۔ نیکسٹ فرائیڈے اس کی انگیجمنٹ ہے۔ تو اسے کھڑا دیکھ کر بتانے لگی، اچھا یہ سب کب ہوا؟ ابھی 2 دن پہلے ہی۔ تو بابا نے کہا تھا ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا ہے؟ اس نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بس بیٹا سب اتنا اچانک ہی ہوا ہے۔ لڑکا بھی تو خاندان کا ہی ہے نا، اسی لیے بھائی صاحب نے بھی ہاں کر دی۔ وہ اس سے تفصیل بتانے لگی، اچھا مگر امی شاپنگ کے لیے آپ عنایہ کو لے جائیں، مجھے خواتین کی شاپنگ کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں، اس نے جان چھڑانی چاہیے۔ انگیجمنٹ کا سننے کے بعد اس کا موڈ ویسے ہی سخت آف ہو چکا تھا۔ عنایہ کو لے جاتی مگر اس کے سینسیشنل نہ ہوتے۔ 2 دن بعد اس کا سینسیشنل سٹارٹ ہونا ہے، ایسے میں اسے نہیں لے جا سکتی میں، اسی لیے تمہیں بولا ہے۔ صالحہ بیگم اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر کہنے لگی، اوکے فائن، میں چلوں گا، بٹ زیادہ ٹائم نہیں لگائیے گا خریداری میں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر عنایہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جان گئی تھی کہ بھائی کا موڈ بگڑ چکا ہے۔ ابریشہ بیٹا اب اٹھو بھی، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ بیٹا اس وقت نہیں سوتے، چلو اٹھ جاؤ اب۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سو گئی تھی اور اب اسے سوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا جب عطیہ بیگم اسے اٹھانے چلی آئی۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے امی؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ 5:30 ہو رہے ہیں، چلو اٹھ جاؤ اب، عصر کا وقت نکل جائے گا ورنہ۔ عطیہ بیگم اس کے کمرے کی کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے بولی، کیا 5:30 ہو گئے؟ میں اتنی دیر تک سوتی رہی امی، آپ نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بالوں کو سمیٹتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ لو بھائی کتنی دیر سے اٹھا رہی ہوں، پر مجال ہے جو تم پر کوئی اثر ہو۔ عطیہ بیگم جانتی تھی یہی بولے گی۔ اچھا چلو جلدی نماز سے فارغ ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا بلا رہے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب ابریشہ نے انہیں روک لیا۔ اچھا بابا کب آئے؟ وہ واش روم جاتے ایک پل کو رک کر پوچھنے لگی۔ تمہارے آنے کے بعد ہی آئے تھے، تم سو رہی تھی تو میں نے جگایا نہیں، عطیہ بیگم اسے دیکھ کر کہتی۔ بیڈ کی چادر صحیح کرنے لگی۔ اچھا میں آتی ہوں، آپ چلیں، یہ کہتے اس نے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ نیچے چلی آئی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ابریشہ نے سلام کے بعد خیریت پوچھتی وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، میں اچھا ہوں، تم بتاؤ بھائی، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بابا، آپ کو اس دفعہ اتنے دن کیسے لگ گئے؟
اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ بس بیٹا، اس دفعہ کچھ کام زیادہ نکل آیا تھا۔ ایک ڈیلیگیشنز آنی تھی، بس اسی لیے وقت زیادہ لگ گیا۔ اور بھائی ایان میاں کہاں ہے؟ بابا، وہ تو آپ کے جانے کے 2 دن بعد ہی ہاسٹل چلا گیا تھا۔ اس کے کالج کھل گئے تھے۔ چلو اچھا ہے، اس کا بھی اب یہ آخری سال رہتا ہے انجینئرنگ پوری ہونے میں۔ اور تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ وہ اپنا فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ اچھی جا رہی ہیں، منڈے سے سیشن سٹارٹ ہونے والے۔ وہ انہیں اپنے اسٹڈیز کے بارے میں بتانے لگی۔ تبھی عطیہ بیگم بھی چائے لے کر آ گئی۔ امی دادی جان نظر نہیں آ رہی کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ پڑوس میں مسز عفان ہے نا، ان کی بیٹی کی بات پکی ہو گئی تو کل مٹھائی آئی تھی، بس وہی گئی ہے اماں جان۔ اوہ اچھا امی، آپ کو ایک بات بتانا تو میں بھول ہی گئی، نیکسٹ فرائیڈے ایشر کی منگنی ہے۔ اس نے یاد آنے پر بتایا۔ چلو اچھا ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے دل سے اس کے لیے دعا کی۔ اس کے ریلیشن میں ایک ہے، وہ لوگ آئی تھنک اچھا۔ اس کے ریلیشن میں ہی ہیں وہ لوگ آئی تھنک۔ اچھا، تمہاری عمر کی سب لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایک تم ہی ہو کہ میری سنتی ہی نہیں ہو۔ وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ کر شکوہ بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ امی پلیز، ابھی میری اسٹڈیز بھی پوری نہیں ہوئی، آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میری شادی کی؟ بابا آپ ہی سمجھائیں امی کو۔ اب رشا ان کے شادی کا ٹاپک چھیڑنے پر کہنے لگی۔ ہاں بس تم دونوں باپ بیٹی مجھے ہی سمجھاتے رہنا، لڑکیوں کی جتنا جلدی شادی ہو جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ عطیہ بیگم اس کی ضد پر تنگ آئی ہوئی تھی، اسی لیے انہیں دیکھ کر منہ بناتی ہوئی کہنے لگی۔ اچھا بیگم، چھوڑو ان باتوں کو، تم یہ بتاؤ رات کو کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ اظہر صاحب جانتے تھے ان کا دھیان کیسے دوسری طرف لگانا ہے۔ وہ ابھی سب بھول کر بتانے لگی۔